لاہوری کے ساتھ میں اس پروگرام کے میزبان سدرا مودی۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے اور آج کے دن پورے پاکستان کے بچے بوڑھے جوان کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے مختلف ریلیز نکالتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں اور نیشنل ہالیڈے بھی ہوتی ہے۔ تو اسی دن کے مناسبت سے آج ہم باہر روڈز پہ موجود ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے آج کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کے لیے، پوری دنیا تک کشمیریوں کی آواز پہنچانے کے لیے اور ظالم مودی کے جارحانہ اقدامات کے خلاف آج احتجاج کیا جا رہا ہے اور مذمت کی جا رہی ہے اس دن کی جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا ہے اور کشمیر کی خوبصورت جنت نظیر وادی میں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، خواتین کی خون کو بہایا جا رہا ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے اور اسی دن کی مناسبت سے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آج پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے اور کشمیر کی آواز بلند کر رہی ہے۔ ہم پوری قوم کی، لاہوریوں کی، مختلف سیاسی جماعتوں کی، تنظیموں کی آواز بلند کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے آپ؟ جی، آج کے دن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تو میں آج کے دن کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ آج ہم کشمیریوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ ہماری ایفرٹس، ہماری دعائیں ان کی آزادی کے لیے پہلے بھی تھی، اب اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی دے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں کافی کوششیں ان کی جاری ہیں اور کی ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی دلائی جائے۔ اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کا بچہ ہر ایک جو ہے کشمیریوں کی اس دکھ بھری جو ہے لائف ان کے برابر شریک ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے نام کیا پیغام دیں گی آپ؟ کشمیری ہماری بہن بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر لمحے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم انہیں وہاں پہنچیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے ظالم کام کیے جائے اور ان کو زندگی گزارنے کا پورا موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ ناظرین، یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں اور آج ریلی کی صورت میں یہ بھی روڈز پر موجود ہیں، پوری دنیا تک کشمیریوں کا مقدمہ پہنچانے کے لیے، اپنی آواز پہنچانے کے لیے۔ انہیں سے ہم بات کریں گے۔ بیٹا، کیا کہیں گی آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ کیا کہیں گی؟ کیا نعرے لگا رہے ہیں آپ؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آپ کیا کہیں گی؟ ہم کشمیر کے ساتھ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر پاکستان کشمیر کو اپنی طرف لائیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اپنی طرف لائیں گے۔ بیٹا، آپ کیا کہیں گی؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آپ نعرے لگا رہے تھے، کیا کہیں گی آپ؟ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کشمیر ہم مودی سے لے کے رہیں گے۔ ناظرین، یہ بچوں کے جذبات دیکھیے۔ آپ سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے خاکسار تاریخ روز اول سے ہی کشمیر کے لیے اور مسلم امہ کے لیے پروگرام علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے جو دیا تھا، جب تک اس پر عمل نہیں کرے گی اس وقت تک کشمیر کی آزادی اور فلسطین کی آزادی اور دوسری قوم مسلم کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہیں گے۔ علامہ مشرقی نے ان کو بہترین طریقہ حل بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ UN میں یہ کیس کو نہ لے کے جائیں، آپ نے UN میں لے کے گئے۔ یہ ہمارے لیڈروں نے ہی ایسے کام کیے اور جس کا خمیازہ آج ہمارے بہن بھائیوں خاک سے ان کے کشمیر میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ 5 فروری کے موقع پر خاکسار تحریک لاہور کی شعبہ خواتین کے ناظمہ خاکسار نائلہ شوکت، آج کے موقع پر ہم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ ہماری لفظی اظہار یکجہتی انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور اگر ہمیں حرکت اور کسی قسم کا عمل اس میں کرنا پڑا تو انشاءاللہ خاکسار تحریک اس چیز سے دریغ نہیں کرے گی۔ ہم ان معصوم بچوں کا کبھی خون ان سے مزید بالکل، کشمیریوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ جتنے بھی بچے ہیں نہ صرف یہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ان تمام بچوں نے پاک فوج کی وردیاں پہن رکھی ہیں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے بیٹا آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر آزادی رہے گا اور ہم اپنا خون دے کے کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ آزاد کشمیر زندہ آباد۔ کیا کہیں گے سر آج کے دن کے حوالے؟ آج کا دن کشمیر کی آزادی یوم یکجہتی کا دن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاکسار تحریک 1948 سے پاکستان آزاد ہونے کے بعد سے کشمیر کی جدوجہد میں حضرت علامہ مشرقی نے کہا کہ کشمیر بزور شمشیر حاصل کیا جائے، کشمیر کی آزادی پاکستان کی بقا ہے، کشمیر کی آزادی پاکستان کی فلاح ہے، کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی معاشی اور نظام جو ہے وہ نامکمل رہے گا۔ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان وہ پانی کے قطرے قطرے کو ترسے گا۔ حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مزید کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پہ کام ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کام سوائے خاکسار تحریک کے اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ حکومت اگر خاکساروں کے ساتھ واقعی سنجیدہ ہے تو سمجھ لیجئے جب تک پاکستان کی ایک ایک بچہ فوجی نہیں بنے گا، فوجی تربیت نہیں حاصل کرے گا، متحد نہیں ہوگا، تب تک یہ پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر کی آزادی کا بھی باعث بنے گا، اور پاکستان کا مقاصد جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے ان مقاصد کی بھی تکمیل کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایم ایل اے آزاد کشمیر غلام محی دیوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان اس وقت کشمیر کا مقدمہ لیے کس سٹیج پر کھڑا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ 48 کی قراردادوں کے 47 کی، وہ انشاءاللہ تعالی ان کو رائے شماری کا حق ملے گا۔ اقوام متحدہ نے قرار دے دیا ہے کہ یہ بھارت کی ٹیریٹری نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا حل ہونا بقایا ہے، لیکن ان کی قسمت کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کا دوہرا معیار ہے۔ انشاءاللہ یہ سارا دباؤ جب پڑے گا پوری دنیا میں مسلمان، پاکستان طاقتور ہو رہا ہے اور وہ قیادت کر رہا ہے اس وقت دنیا کی، انشاءاللہ اب دیکھیں گے، اب جلد فیصلہ ہوگا۔ ہمارے سفیر ہیں کشمیر کے، ہمارے پرائم منسٹر کشمیریوں کے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ پہلے بھی انہوں نے جو خطاب کیا وہ آپ کو پتا ہے، پوری قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت بات کی دین کے، اپنے اسلام کے بارے میں جو موقف دیا، کشمیریوں کے بارے میں جو موقف دیا، دنیا میں اس کو پذیرائی ملی۔ دیوان صاحب آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی ہے، بھارت تو مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اس پر پوری دنیا، بڑے بڑے ممالک ترقی یافتہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اتنے ظلم کے خلاف کیوں خاموش ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں اسرائیل جو کر رہا ہے، یہودی اس پہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ، وہاں بھی یہی پوزیشن ہے نا، تو اسی طرح یہ ہے انشاءاللہ پاکستان ان کا پورا وکیل ہے، ہم مالی، جانی، اخلاقی ہر طرح کی سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی حل چاہیں گے۔ پاکستان کو خود مضبوط ہونے کی کتنی ضرورت ہے؟ پاکستان میں اتحاد قائم کرنے کی سیاسی بنیادوں پر کتنی ضرورت ہے؟ کشمیر کے معاملے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اتحاد ضرور ہو لیکن اس میں یہ چیز نہ ہو کہ وہی کام کا روزانہ چوروں کو لانا، ہم نے اس کے لیے جو عمران کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، سزا جزا نہیں ہوگی، پاکستان کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے عزیز الرحمان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے رکھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جدوجہد جاری رکھے گی۔ جی اے بھٹو۔ اچھا سر، حکومتی سطح پر اس وقت کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا باقی ہے؟ تو حکومتی اقدامات تو مکمل طور پر فیل ہیں، فلاح حکومت ہو چکی ہے، وہ پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں کر سکے تو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا بات کرنی ہے؟ یہ صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو آزاد حاصل ہے،
जिन्होंने हमेशा कश्मीर के लिए जद्दोजहद की है। असलम गिल साहब, सर क्या समझते हैं इस तरह के दिन मनाने का मकसद क्या है, क्या होना चाहिए, और पूरी दुनिया की खामोशी पे क्या कहेंगे इस मामले में? ये दिन जो है जुल्फकार भुट्टो शहीद की क़यादत में ये दिन डिसाइड किया गया था और पूरे मुल्क के अंदर ये जो छुट्टी करके पूरे मुल्क के अंदर तो उसकी जद्दोजहद की जो बुनियाद रखा जाता है, इसलिए कि जुल्फकार भुट्टो ने कहा था कि 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, घास खा लेंगे, मगर कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आज मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर और जनाब हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में, आज उसी तरह जिस तरह जुल्फकार भुट्टो की क़यादत में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में जद्दोजहद शुरू की थी, आज हम अपनी क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान इस वक्त कौन सी स्टेज पर है इस मुकदमे को लेकर? पाकिस्तान इस वक्त इस नाम नहाद वजीर आजम की क़यादत में, इस वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है। लिहाजा सारी कौम, मेरी अपील है कि इकट्ठी हो जाए कश्मीर की आज़ादी के लिए, वफाक़े पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सियासतदानों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, हम इसी मामले पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कामिल साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त कश्मीर के मुकदमे को लेकर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखें, ये कश्मीर का मुकदमा और पाकिस्तान दो चीज़ें नहीं हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर दरअसल तकमील पाकिस्तान के एजेंडे का आखिरी मरहला है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी कोई अलग से कोई तहरीक नहीं है, ये तकमील पाकिस्तान का आखिरी मरहला है और कश्मीरी जद्दोजहद के ज़रिए, कुर्बानियों के ज़रिए पाकिस्तान की तकमील चाहते हैं। और आप देख लें कि वो बात जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गया, उसकी तकमील के लिए, उसको पूरा करने के लिए आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। और ये तहरीक 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने प्रपोज़ की थी और हुकूमत ने उसको अडॉप्ट किया और हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर इसलिए मनाने का फ़ैसला किया कि दुनिया का ज़मीर झंझोड़ा जाए और ज़मीर इस तरह झंझोड़ा जाए कि कश्मीरियों की शहादतें, उन पर जुल्म और जबर दुनिया के ऊपर आश्कार हो और दुनिया की तवज्जो मबजूल हो और दुनिया उसका साथ दे। मैं आज के दिन एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों से कि वो पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम का ज़मीर झंझोड़ें और हुक्मरानों, मुसलमान हुक्मरानों को ये इस बात का यकीन दिलाएं कि ये तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है। इसको हर सूरत में पाया तकमील तक पहुंचना है। पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि वो हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बेशक पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, चौधरी शुजात हुसैन जिंदाबाद, चौधरी परवेज इलाही जिंदाबाद, चौधरी बोनस हमें सर ये बताइएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आगा साहब, हमें ये बताइएगा कि आप चूंकि गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, इस वक्त जो हुकूमती सतह पर कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या होने की ज़रूरत है? देखें, जहाँ पर तनकीद की बात होती है हम बरमुला तनकीद भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मशवरा दिया जाए, लेकिन इस मामले में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इमरान खान ने बेहतरीन तरीके से
اچھے طریقے سے ایک اچھا وکیل کشمیر کا اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اس نے ہر فورم کے اوپر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور الحمدللہ آج کشمیر ایشو دنیا کے صفحے اول ایجنڈے پر موجود ہے. دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو رہی ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ، جرمنی کی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر ایشو جو ہے وہ بڑے مؤثر طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر اسی طریقے سے وکالت جاری رہی اور پاکستان کا وزیر اعظم آگے بڑھتا رہا تو ایک دن ہم ضرور دیکھیں گے کہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. آغا صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بے شک بڑے اچھے طریقے سے ایک تحریک بھی چلائی جا رہی ہے پورے پاکستان میں، لیکن اسی دور حکومت میں کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم ہو گئی. دیکھیں، یہ خصوصی حیثیت تو پاکستان نے ختم نہیں کی، وہ تو مودی کا جابرانہ اقدام ہے جو اس نے. لیکن ایک بات مودی کو یاد رکھنی چاہیے کہ کاغذوں میں لکھنے پڑھنے سے کشمیر کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اجاگر ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان دیکھے. میاں منیر احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر، پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی مضبوطی کتنی ضروری ہے کشمیریوں کے لیے اور ہمارے لیے؟ پاکستان مسلم لیگ خاص طور پہ یہ 5 فروری کو اس کو احتجاج کے لیے اور دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے یہاں یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ تمام ریلیاں انڈیا کو یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ دنیا میں میسج چلا جائے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کو پاکستان نے چھوڑنا نہیں اور ساتھ ہی لے کے چلنا. ہمارا مضبوط پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے اندرونی اختلافات کا خاتمہ، پاکستان کو اندرونی طور پر اتحاد قائم کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ پاکستان میں بہت زیادہ. ناظرین، مسلم لیگ کاف کے ویمن ونگ کی جانب سے بھی آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. خواتین یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اس طرح کے دن منانا کتنا ضروری ہے اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ دن منانا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج دنیا بھر میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں، جو حال فلسطین کا ہوا اسی طریقے سے آج کشمیر میں ہو رہا ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ تو اقوام متحدہ میں اس سے پہلے اس کے لیے صحیح طریقے سے آواز اٹھائی گئی، نہ ہی آپ دیکھیں کہ جو عالم اسلام ہے اس کی طرف سے بھی مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کے اوپر یکجہتی کا وہ مظاہرہ نہیں ہوا تھا جو آج دنیا جاگ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم صرف کشمیر ڈے کو کشمیر ڈے کے طور پہ نہ منائیں، بلکہ ہر روز ہماری طرف سے آواز بلند ہونی چاہیے اور پاکستان کے بچے کی طرف سے بلند ہونی چاہیے. اور اس میں چھوٹے سے لے کر بڑا تک اگر سراپا احتجاج بن جائے تو پوری دنیا کو ایک میسج جائے گا اور دنیا جاگے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے. اقوام عالم کی اس طرح کی خاموشی اتنے بڑے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، یہ پوری دنیا جو ہے اس میں میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بے حسی ہے اس وقت. اور یہ اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ہی یہ بے حسی دکھائی جا رہی ہے، جبکہ باقی کسی کا جانور بھی مر جاتا ہے تو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھائی. تو اب یہ وقت اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یکجہتی کریں گے اور انشاءاللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ایک آواز اکٹھی ایک آواز جب بلند ہو کر جائے گی تو وہ مجبور ہو جائیں گے اس ظلم کو بند کرنے میں اور اس ظلم کو ختم کرنے میں. اور مودی کا اس وقت جو رول ہے وہ ہٹلر سے بھی بدتر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اپنے ہی ملک میں وہ اپنے ملک خود توڑنے پہ تلا ہوا ہے اور درجنوں تحریکیں جو ہے اس کے ملک میں چل پڑی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ہے خون وہ رنگ لے کر آئے گا اور بہت جلد جو ہے. اور میں بالخصوص یہ کہوں گی کہ ہماری لیڈرشپ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب جو بھی تحریک ہوئی ہے اور جب بھی آواز بلند ہوئی ہے اور جب بھی کشمیریوں کے لیے بات کی ہے تو ہمیشہ وہ آگے رہے ہیں ہمیشہ، اور انہوں نے اس کے لیے آواز بلند کرنے میں ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا. آپ بتائیے گا کہ
آج کشمیر ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور کشمیری جس طرح سے نوجوان بچے بوڑھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ تحریک آزادی میں حصہ لے رہے ہیں, سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ کشمیری جو ہے ایک طویل عرصے سے بدترین تشدد کا شکار ہیں اور بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور میں سلام پیش کرتی ہوں کشمیریوں کی قربانی کو, اور سلام پیش کرتی ہوں برہان وانی جیسے نوجوانوں کو کہ ان کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. اور وہ دن دور نہیں کہ جب ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن پوری دنیا, کشمیریوں کا یہ صبر ہے کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں گھری ہوئی ہے, اور اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح بند کرنے کا گھروں میں کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے. کشمیریوں کی میں قربانیوں کو, ان کی خواتین کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو سلام پیش کرتی ہوں. کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سب مسلمان ایک ہو کے ہم سب ایک ایجنڈا بن کے باہر نکلیں. جہاں جہاں بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, معذور ہیں, سب نکلے, کشمیریوں کے لیے نکلے, اپنے اسلام کے لیے نکلے, اپنے جس لیے ہمیں دنیا بنائی گئی ہے اس محمد مصطفیٰ کے لیے نکلے. اسی پہ سارا نظام چل رہا ہے, اسی کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے. ہم ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. سائنس, امریکہ, یہ جتنے یہودی لوگ ہیں ان کا حساد چھوڑ کے وقتی طور یہ پیسے سے ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آخرت ہماری کیا ہے. ہمیں آخرت کے لیے سوچنا چاہیے. بھارت کا ظلم و ستم ایک جانب جاری ہے اور دوسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی جانب سے خاموشی اپنائی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ ہٹ درمی ہے جو یہ کہتے ہیں. ویسے تو ہیومن رائٹس کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے, اور جتنی زیادہ ویولیشن جو ہے ہیومن رائٹس کی کشمیر میں ہو رہی ہے اس کی دنیا میں کسی اس کی مثال نہیں ملتی, اور یہ دنیا جو ہے اس کا ایک پارٹ ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے ہے, اس طرح سے, لیکن اگر ہماری پاکستان کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی بات اگر وہ تنکا بھی گر جائے گا تو اس کا شور پورے دنیا میں مچا دیا جاتا ہے. لیکن ادروائز ہیومن رائٹس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ڈاکو چور جو ہے وہ انڈیا ہے, اور کشمیر میں جتنے ظلم وہ کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو پے کرنا پڑے گا, اور ایک دن آئے گا وہ ہمارا حصہ بنے گا, اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا. مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ریلیز نکالی جا رہی ہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, اور پورے دنیا کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مسلم جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گی آپ آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی, میں ہما شاہ, میں یہی کہوں گی جی ہمارے کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور ہم جو ہیں اس پہ ہمیں سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم میں ہونا چاہیے اور اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. پورے مسلمانوں کو, پورے دنیا کے مسلمانوں کو کشمیر کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت ظلم ہو رہا ہے, اب اس ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, اب اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. ہماری نوجوان نسل, آج کے نوجوان کیا سوچتے ہیں کشمیریوں کے لیے, کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آپ؟ آج کے دن کے حوالے سے بیسیکلی بات ایسی ہے کہ سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا پڑے گا, سب کو مل کے اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کو ایک سٹیبل پوائنٹ پر لا سکیں. جب پاکستان ایک سٹیبل پوائنٹ پہ آ جائے گا تو پھر ہم کشمیریوں کو ان کے رائٹس دلوا سکیں گے. اس لیے سب کو کافی کوشش کرنی پڑے گی, سب کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. جب مل کے ہم سب اکٹھے ہوں گے تبھی کشمیریوں کو ان کے رائٹس مل سکیں گے. انشاءاللہ ون ڈے ہم اس چیز کو سکسیسفل کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل جی, بڑی پیاری بات کہ جب تک ہمارے ملک میں اتحاد قائم نہیں ہوگا, جب تک ہم لوگ خود یکجہتی کا پیغام نہیں بن جائیں گے, تب تک پوری دنیا تک ہماری آواز بھی اس طرح سے نہیں پہنچ پائے گی جس طرح سے پہنچنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سر آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج کے دن سے جو کشمیر ہے اسے آزاد ہونا چاہیے, اور دنیا میں جو ظلم و ستم دنیا کو دکھایا ہے, جو کشمیریوں پہ ہو رہا ہے, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو اور یہ یہودیوں سے نجات دلائی جائے. انسانیت کو شرم آ رہی ہے جس طرح بچوں سے, بوڑھوں سے, خواتین سے ظلم ہو رہا ہے. اس کی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی. اگر کوئی بھی یہودی کے کسی تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے تو ساری قوم وہ اکٹھی ہو جاتی ہے, ان کی جو کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. اور بطور مسلمان ہمیں بھی اکٹھا ہونا چاہیے اور کشمیر آزاد آنا چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, اور واقعی یہ ہماری شاہ رگ ہے. ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں, اور مرتے دم تک ساتھ رہیں گے. اور ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑی, ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑی, تو ہم کشمیر کی آزادی. بالکل جی, ہمارے نوجوان, خواتین, بوڑھے حضرات تمام کے تمام کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیا
کہیں گے سر آج کے دن کی مناسبت سے 5 فروری منانے کا مقصد کیا اور کیا ہونا چاہیے؟ 5 فروری کا جو یوم کشمیر یکجہتی مناتے ہیں، اس میں ہم کشمیر کے لیے ان سے زیادہ یکجہتی کرتے ہیں. یہ تو میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق ہم تو یہ کام پچھلے کوئی 40 سال سے کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ اگلے اقدامات کی ضرورت ہے. ہم کب تک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے؟ یہ تو اس طرح تو کوئی میرے حساب سے سپورٹ نہیں ہے. یہ اگلا اقدامات ہے، ہمیں کشمیر لینا ہے اور کشمیر لے کے رہیں گے. اور میرا میسج بھی یہی ہے کہ اگلا کوئی قدم اٹھایا جائے، انڈیا کو سبق سکھایا جائے. یہ صرف احتجاج کرنے سے کچھ نہیں. کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کشمیر چھین لینا چاہیے ان سے، کیونکہ ہم ان کی شہادتیں دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں ہم لوگ. ہم نے اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ دیکھ کے اب ہم بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، تو ہم کیا اسی طرح ان کی شہادتیں دیکھتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. DIG آپریشن ساجد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی جانب سے محکمہ پولیس کی جانب سے یوم کشمیر پر؟ جی، کشمیر ڈے آپ کو پتہ ہے ہر سال اسی طرح سے منایا جاتا ہے، اور اس دن 5 فروری کو پاکستان کے عوام کشمیر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. پولیس بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کے بھی یہی جذبات ہیں. لیکن جیسے میں نے کسی اور ایک چینل سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا زیادہ بہتر رول یہ ہو کہ ہم ان لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں جو یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو آج تقریباً مال روڈ پہ 31 پروگرام ہے، جس میں ہماری 1500 سے زیادہ پولیس ڈپلائیڈ ہے. ٹریفک بھی ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. فردوس عاشق ایوان صاحبہ معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. میڈم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کا دن بنانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کیا ہم وہ مقصد پورا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی کاز کیا ہے. آپ کا مقصد آپ کی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑا وہ ایجنڈا اور روڈ میپ ہے جو پاکستان کے وجود کے ساتھ ایک نامکمل حصہ جو کشمیر ہے، جب تک وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آتا پاکستان کا وجود مکمل نہیں ہوتا، ہمارا وجود ادھورا ہے. اس وجود کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو اس وقت ہندوستانی قبضے میں ہے، ہندوستانی بربریت میں ہے، ہندوستانی ظلم و ستم میں ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے جہاں پہ وہاں متحرک قربانیاں دینے والے، جانیں نچھاور کرنے والے کشمیری قیادت اور کشمیری عوام، ان کو یہ پیغام دینا کہ آپ اس جد و جہد میں تنہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان جو ہے آپ کی حق خود ارادیت کے لیے نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ بلکہ پاکستان کے اندر بسنے والا ہر بوڑھا جوان مرد خاتون آپ کی اس جد و جہد میں ہراول دستے کا فردوس صاحبہ، آج ہم سب ایک ہی کاز پہ ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اسی حوالے سے ریلیز نکالی جا رہی ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ آج ساری سیاسی جماعتیں بھی ایک ہی پیج پہ ہوتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کوئی ادھر ریلی نکال رہا ہے، آج بھی ناراضگیاں ظاہر کی جا رہی ہیں، حالانکہ مقصد ہمارا ایک ہے. دیکھیں، اس پہ پوری قوم جو ہے وہ ہم آہنگی میں ہے، یک زبان ہے، ہم آواز ہے. منزل سب کی ایک ہے، راستے علیحدہ علیحدہ ہیں. کوئی جی ٹی روڈ سے منزل کی طرف روانہ ہوا ہے، کوئی موٹر وے سے ہے، کوئی سروس روڈ سے. الٹیمیٹلی جانا سب نے ایک ہی منزل کی طرف ہے، اور وہ ہے کشمیر کی آزادی. پاکستان کی معیشت کو، سیاست کو، اندرونی حالات کو کتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کشمیر کے مقدمے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یقیناً پاکستان کو معاشی محاذ پہ اتنا طاقتور ہونا ہے کہ کشمیر کو ہم بھارت کے پنجوں سے نکال کے ایک ان کا بنیادی حق جو ہے وہ فراہم کر سکیں. دوسرا، ہمارا جو ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کمیونیکیشن اینڈ کوارڈینیشن اور سفارت کاری ہے، اس کو بھی اور زیادہ اسٹرانگلی تھرو لابنگ، جو پرسیپشن ہندوستان نے بلڈ کی ہے، جو آزادی کی تحریک کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے
जिस तरह से उन मज़लूम कश्मीरियों का बुनियादी हक जो है उसको मसख़ किया है, तो दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए मीडिया को एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वुमेन एक्टिविस्ट, उन सब को हुकूमत का हरावल दस्ता बन के अपनी अपनी जगह कश्मीरियों की आवाज़ बनना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर बढ़ेगा। पूरे शहर में आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलीज निकाली जा रही हैं। हमारे सरकारी इदारे, हमारे प्राइवेट तंजीमें जो हैं वो रोड्स पर निकली हैं और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करें। इस वक्त हम लोग इंजन शेड पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो पाकिस्तान रेलवे की इंतजामिया है, मुख्तलिफ यूनियंस हैं, उनकी जानिब से भी कश्मीर से इजहार यकजहती किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे सर आज के दिन के हवाले से? देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और 1990 से इस दिन को मनाया जा रहा है और ये ख़ुसूसन आज का दिन इसलिए ज़्यादा है कि पिछले 2 सालों से जो नरेंद्र मोदी ने जो इक़दाम किए हैं और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और उनके साथ जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है और उनको गैरों तक महसूर किया गया है और तमाम इंसानी हुकूक़ को पामाल किया गया है, तो इस हवाले से तो इसकी और अहमियत बढ़ गई है और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत हमारे एक इदारे के हम सब कश्मीरों के इस जद्दोजहद में साथ है और उस वक्त तक उसका साथ देते रहेंगे जब तक उनको उनके हुकूक़ नहीं दिलाएं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? ये दिन मनाना कितना ज़रूरी होता है कि हम कश्मीर तक अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं? हम ये समझते हैं कि आज ये कश्मीर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता अगर कश्मीर साथ ना हो। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और आज वहाँ पर जो जालिमाना इक़दाम किए गए हैं, जहाँ पर औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी महफूज नहीं है और वहाँ का एक जाबर नरेंद्र मोदी जो पूरे दुनिया की जो कवानीन उसको ठुकरा कर कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, तो आज पूरे पाकिस्तान में रेलवे के मजदूर, रेलवे के अफसर, ये पाकिस्तान के एक मुहब्बल शहरी होने के नाते कश्मीरियों से जारी यकजहती करते हैं। हम उस वक्त तक कश्मीरियों से अपना खून का, मजहब का रिश्ता अपनाए रखेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती, चूँकि पाकिस्तान मुकम्मल होगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। भारत के मजमूम इरादों के हवाले से और कश्मीरी जो कि मजलूमियत की एक इंतहा पर पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इस वक्त पूरी आलम इस्लाम से और स्पेशली आलम इस्लाम और पूरी दुनिया से ये अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान 1948 में भागकर यूएन में गया था। उसने जाकर बोला था कि हमें फौरी तौर पर हम जंग करना नहीं चाहते, हम पुरअमन मुल्क हैं और हम कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय देंगे। अगर वो पाकिस्तान को ऑप्ट करना चाहें तो पाकिस्तान को करें, अगर वो हिंदुस्तान को ऑप्ट करना चाहे तो मगर वो अपने वादे से भाग गया। मोदी और तमाम हिंदू बनिया झूठा है। मैं आलम इस्लाम से और पूरे आलम से, दुनिया से अपील करता हूँ कि कश्मीरियों को फौरी तौर पर इस्तिस्वाब राय दिलाया जाए और हिंदुस्तान को उनका वो वादा याद दिलाया जाए जिस वादे के तहत ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये पेश हुए, ये करारदाद पास हुई थी। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है मासूम कश्मीरियों पर और ख़ास तौर पर जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई है, उसके ख़िलाफ़ भी आज मजम्मत की जा रही है और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की जा रही है। सर, क्या कहेंगे? कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है और इसको हमेशा पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। ये इसका एक बुनियादी और मजहबी फरीज़ा है। पाकिस्तान और कश्मीर यानी एक ही जान है, एक ही मुल्क है। ये तो एक कुफर ने इस पर कब्जा किया हुआ है, तो ये चाहिए कि इनको जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। ठीक है, इस तरह के दिन मनाना, रैलीज निकालना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर साल यकजहती कश्मीर मनाते हैं, तो तकरीरें करने से जो है कश्मीर आज़ाद नहीं होगा और जो लोग वहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए या जहाद के लिए जो तंजीमें यहाँ पर हैं, जो पूरी दुनिया में मुसलमान ज़वाल पजीर है, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि उन तंजीमों को आज़ाद किया जाए कि जो तंजीमें मुसलमानों के लिए मदावा करना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए
کے لیے ساتھ چلنا چاہتی ہیں ان تنظیموں کو آزادی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہمارے سرکاری ملازمین بھی ہیں، عام پبلک بھی ہیں جو کہ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پوری کشمیر کی عوام کے ساتھ، جو کہ بھارت کی جانب سے جو ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر تحریک آزادی ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آگے چلیں گے، شہر کے مختلف علاقوں کا، مختلف ریلیز کا، جلوسوں کا ہم رخ کریں گے۔ وہاں کے جو شرکاء ہیں وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مال روڈ پہ موجود ہیں اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی آج کے دن کی مناسبت سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، ایک جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں شرکاء بھی آج پہ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ سر، کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مودی سرکار کے سامنے جھکنے کی بجائے 22 کروڑ عوام کے زندہ و جاوید جذبوں کو دیکھے۔ آج بھی ملک کے پاکستان کے 22 کروڑ غیرت مند لوگ مودی کو سبق سکھانے کے لیے اور سری نگر کی ان بچیوں کے ساتھ آج ہماری خواتین اپنے جذبات کا اور ان سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آج اس احتجاج میں شریک ہیں۔ اور ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، کشمیریوں کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کے پاکستان کا یہ حکمران سکتا ہے، مگر 22 کروڑ کے عوام کے جذبے جوان ہیں، وہ آج بھی کشمیری شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا چاہتے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کشمیر کا مقدمہ لیے کون سی اسٹیج پر کھڑا ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں نے تو سوائے تقریروں کے اور دعووں سے کچھ نہیں کیا۔ یو این او کے اندر خان صاحب کی تقریر کے بعد کوئی ایک عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 550 دن ہو گئے ہیں کشمیری لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، ہندو افواج نے ان کا گھروں سے باہر نکلنا بند کیا ہے، ادویات نہیں ہیں، بچے اور بڑے مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں ہے۔ ہم آج اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب جنگ نہیں کرنا چاہتے انڈیا کے ساتھ، اگر وہ جہاد کا اعلان نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم قوم کے سامنے وہ کشمیر کی آزادی کا کوئی روڈ میپ رکھیں۔ پاکستان کی قوم وہ کشمیر پہ سودے بازی کو قبول کیا نہیں ہونا کرے۔ چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ ٹینکوں کا مقابلہ اور 10 لاکھ فوج کا مقابلہ پاکستان کی ایٹمی فوج کو کرنا چاہیے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا کشمیر ہے، اس لیے کشمیر کی آزادی کے لیے انڈین افواج کو نکالنے کے لیے پاکستانی فوج کو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیریوں کو آزادی دے۔ کیا کہیں گے سر آج کے دن کے حوالے سے؟ آج ہزاروں لوگ مال روڈ پہ موجود تھے جو اپنے مظلوم کشمیری بہنوں بھائیوں کو ان کے ساتھ دینے کے لیے نکلے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم لاہور کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کی حمایت کریں گے اور ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ سر، کیا پیغام ہوگا آپ کا آج کے دن؟ پوری مسلم دنیا کو پہلے طور پر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری مسلم دنیا جو ہے وہ آج اس طرح اکٹھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ پورے ورلڈ کو جو نان مسلم ہیں ان کو بھی میدان جنگ کے اندر آنا چاہیے۔ ہندوستان کی بدماشی کو، ہندوستان کی بے حسی کو اور سیکولرزم کے خلاف ان کی تمام معاملات کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ آج پوری مسلم دنیا اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو یقیناً ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے میں پور طریقے سے اور جلد تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے اور یہ دن منانا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کے اندر 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر واحد ایک کشمیری قوم ہے کہ جس نے حق آزادی کے لیے 73 سال سے، جہاں پہ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کرونا لاک ڈاؤن کے اندر مغرب کے جس کو مہذب دنیا بھی سمجھا جاتا ہے، اور جن ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، کرفیو ہوا، اس کو لوگوں نے نہیں مانا اور اس کو توڑتے ہوئے باہر نکل آئے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ صحت کے ساتھ بھی اور بیماری کے باوجود بھی لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پر ان تمام باتوں کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم کشمیری قوم کی دیکھیں گے، ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ جنہوں نے انڈیا کے اندر کسی بالی ووڈ کو نہیں مانا، کسی ہالی ووڈ کو نہیں مانا، بلکہ اپنی تربیت جو ہے
کہ وہ کشمیری ہونے کے ناطے سے جہاں پہ کی کہ آج ہم نے ہمارے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں کہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نکلے ہیں. اس کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے 550 دن کے لاک ڈاؤن کے باوجود اپنے حق آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جس طرح 70 سال سے کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو جماعت اسلامی واحد جماعت پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے قاضی حسین احمد کی روایت اس آج کے دن کو 5 فروری کو منانے کا فیصلہ کیا اور آج پورے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں. یہاں پہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور یہ پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ ہے. یوم کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کشمیر کے حوالے کشمیر صرف جہاد کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک مرلے کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے اس سے قبضہ چھڑانا مشکل ہوتا ہے اور انڈیا نے پورے 83,000 مربع کلومیٹر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کا سوائے ایک ہی حل ہے، حکومت ریاست جو ہے جہاد کا اعلان کرے. پاکستان کا بچہ جوان بوڑھا اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر ہم جنگ سے جہاد سے آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ. بیٹا آپ ادھر ریلی میں آئے ہو، کیا کہنا چاہو گے؟ ہم یہاں پر جلوس نکالنا ہے، آزادی لینا چاہتے ہیں. کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے آزادی لینا چاہتے ہیں. آپ بیٹا کیا کہو گے؟ کشمیر کے لیے آزادی لینا چاہتے ہیں. کشمیر کے لیے آزادی لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں. کیا کہیں گے سر آج کے دن کی مناسبت سے؟ یہ جو آج 5 فروری کا دن منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، یہاں دیکھیں جماعت اسلامی لاہور ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، جماعت اسلامی ریلی کی ہے. یہاں پہ ہزاروں خواتین ہیں، ہزاروں مرد ہیں، اس طرح پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. یہ کشمیریوں کو جماعت اسلامی کا، پاکستان کے عوام کا یہ پیغام ہے کہ مشکل کی آزمائش کی اس گھڑی میں ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. کشمیر پاکستان بنے گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا. آج بھی پاکستان کے عوام یہ بڑے واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ نریندر مودی نے وہاں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. 550 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا. پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اور آپ دیکھیے کہ ان بچوں نے کشمیر کی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں اور یہ پاک فوج کو چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ نمائندگی کر رہا ہے اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے انداز میں پیغام دے رہے ہیں. یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں جن کے یہ بچے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بچوں کو آج آپ نے خاص لباس پہنائے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بچوں کو ہم شروع سے ہی چاہتے ہیں کہ انہیں علم ہو کشمیر کے بارے میں کہ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہم بچوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی جو ہے ان کا رجحان اس طرح سے بناتے ہیں، ان کو کشمیری لباس پہناتے ہیں تاکہ ہم کشمیریوں سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں کہ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج کے دن کی مناسبت سے تو میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ صرف باتوں سے کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ جہاد میں زندگی ہے، تو جب تک ہم لوگ جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے نا تب تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ناظرین، کچھ اور لوگوں سے ہم بات کریں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے آج یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ جی ہم ہمیشہ کشمیر کی قیادت کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم جوانی سے لے کر آپ 85 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہم ہمیشہ کشمیر کاج کے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی جماعت بلاتی ہے ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان بنے گا. تو ہم حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اٹھیں اور کشمیر کو آزاد کریں. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. تو کشمیر کے لیے یہ بیٹھے نہیں، یہ جہاد کے لیے اس کو آزاد کرائیں. ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم نے بھی 5 فروری کے حوالے سے اپنی آواز بلند کی ہے، کشمیریوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے، جوان
स्कूल के तलबा और तालिबात आज रोड्स पे मौजूद रहे हैं, मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई है और पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। भारत की जानिब से जितने भी जुल्म और सितम कर लिए जाएं, लेकिन ना ही पाकिस्तानियों की आवाज़ को दबाया जा सकता है और ना ही कश्मीर की तहरीक आज़ादी को रोका जा सकता है। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।